یہ ہے حضرت سہل بن سعد سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ جنت میں سے ہوتا ہے۔ عمل اہل جنت کرتا ہے لیکن جہنمی ہوتا ہے، اس لیے کہ اعتبار جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ آخری وقت کے اعمال کا ہے۔ زندگی کا آخری حصہ کس کیفیت میں گزرا ہے، فیصلہ کن وہ ہے۔ تو اب یہ وہی مفہوم ہے جو اس حدیث کا ہے، لیکن یہ کہ میں اس کا جو سبق ہے، جو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مورل لیسن، کہ ایک کہانی ہم نے پڑھی یہ ابتدا میں میٹرک کے زمانے میں، یہ کہانی تھی، اس کہانی کا مورل لیسن کیا، اس سے اخلاقی سبق کیا ملتا؟ وہ اخلاقی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے تو اس پر غرہ نہ ہو، اس پر مغرور نہ ہو جائے، اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میری تو جنت میں جگہ ریزروڈ ہے۔ کیا پتہ کیا صورتحال پیش آ جائے، کون سا فتنہ سامنے آ جائے، کس فتنے میں گر پڑے، اور وہ ایک فتنے میں گرے ہوا جو ہے انسان بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اگر ایک بڑا گناہ بھی جان بوجھ کر کیا اور اس پر ڈیرا لگا لیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کے گناہ نے، اس کی برائی نے، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اس کا انجام کافروں کا سا ہوگا جن کے لیے ابدی جہنم۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو وہ بدکار ہے، غلط کار ہے، تو اس کی بدی سے تو نفرت ہو، اس سے شخصاً نفرت نہ ہو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، بلکہ اس کے لیے دعا کریں، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ انبیاء اور رسول کی سنت تو یہ ہے کہ جو انہیں ایذا پہنچاتے تھے ان کے بارے میں بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، میری قوم کو، انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں علم حاصل نہیں ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس دنیا کے اعمال کا نتائج وہاں نکلنے والے ہیں۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکی پر غرہ نہ ہو اور یہ نہ سمجھ لے انسان کہ میں تو ہر حال میں جنتی ہوں۔ اس میں تو ایک انتہائی بات ہے جو حضرت ابوبکر نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تب بھی مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں۔ اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے جو جہنم میں جائے گا، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں بین الخوف والرجاء۔ انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ بین الخوف والرجاء ایسی رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے، کسی حالت میں بھی آپ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ گئے ہوں، اللہ کے خوف سے دل خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اور وہ انہی حدیثوں کے حوالے، کیا پتہ انجام کیا ہو۔ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، جو خاتمے کے وقت کی کیفیات ہوتی ہیں، اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اب آئیے آج کا جو سبق ہے بہت اہم مضمون ہے۔ اس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی نہایت چہیتی اہلیہ، نہایت چہیتی محبوب، اور پھر یہ کہ بہت بڑی صاحب علم، فقہائے صحابہ میں شمار ہے،
اور صحابہ بھی ان سے آ کر سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، معلومات حاصل کرتے تھے، اور تابعین بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے۔ عورتوں میں تو ظاہر بات ہے کہ ان کا علم جو ہے پھیلا ہے، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی جو ازدواجی زندگی تھی، اب ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی تو دنیا کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن وہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہدایت تو درکار ہے۔ جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہیں ہمیں چھیڑتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم بھی دیتا۔ آپ نے فرمایا کہو ہاں، ہمارا نبی تو ہمیں استنجا لینا بھی سکھاتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، طہارت ہے، طہارت ہی پر تو تمام عبادات کا دار و مدار ہے۔